السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے ہم سب ایک آواز ہو جاتے ہیں نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کے لیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تھا میرا کہ آج ماہ رمضان کی 20 تاریخ ہے، آج فتح مکہ کا دن ہے، تو کیوں نہ ہم بھی اپنے اس دل کو فتح کر لیں جو دل نے ہم کو گناہوں میں ڈبا رکھا ہے، خواہشات میں ڈبا رکھا ہے اور ہمیں اللہ سے بہت دور کر دیا ہے۔ آج ہم اس دل پر قابو پا لیں، اس دل کو آج ہم فتح کر لیں، تاکہ یہ دل اگر ہمارے بس میں آ گیا تو انشاءاللہ العظیم، پھر یہ دل ہمارے بس میں آ گیا تو انشاءاللہ اس میں اللہ کا نور جگمگائے گا، اس میں خدا کی یادیں ہوگی، اس کے رسول کی یادیں ہوگی۔ اس لیے آج کا دن بڑا مبارک دن ہے، اس دن کی ہم قدر کریں اور آج تمام صحابہ اکرام کے نام کی خاص کر کے آج فاتحہ دلائے کہ ان کی بڑی محنتیں رہی ہیں، بڑی محنتیں رہی ہیں۔ انشاءاللہ آپ ہمارے امام صاحب سے بھی سنیں گے، آپ کبھی بھی جا کر ان سے ملاقات کر کے جس دن مکہ فتح ہوا تھا اس دن کی باتیں آپ سن سکتے ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے کہ انہوں نے کیسی قربانیاں دی تھی اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ تو آج کا دن بڑا مبارک دن ہے اور پھر ماہ رمضان ہے، ماہ رمضان ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو، آپ کو، پروردگار سب کو ماہ رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے جو مبارک دن آتے ہیں ان میں ان لوگوں کی اللہ یاد کی ہمیں توفیق دے جنہوں نے قربانیاں دی ہیں۔ آئیے حرم کعبہ چلتے ہیں۔ جنہوں نے کعبے کے سامنے لکھا ہے انہی کا لکھا ہوا کلام پڑھتا ہوں، بڑا مشہور ہے، آپ بھی ایک آواز ہو جائیے میرے ساتھ، تاکہ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کے صدقے جلدی جلدی سب کو انشاءاللہ مکہ شریف کی حاضری نصیب فرمائے، اور آنکھوں سے، ماتھے کی آنکھوں سے اللہ کعبہ دیکھنا نصیب فرمائے، وہ کعبہ جس پر جب پہلی نظر پڑتی ہے تو جو مانگو دے دیا جاتا ہے۔ ہمارے امام صاحب بھی بہت جلدی جا کر آئے، آپ نے دیکھا اللہ نے ان کو دونوں حرم دکھائے، حرم مکہ بھی آپ دیکھ کر آئے، حرم مدینہ بھی دیکھ کر آئے، اور مکہ اور مدینہ کی یہ شان ہے، یہ شان ہے، جس نے مکہ میں ایک نیکی کی اللہ اسے 1,00,000 نیکی دے گا، جس نے مدینہ شریف میں ایک نیکی کی 50,000 نیکیوں کا مالک ہوگا۔ اب ایسی جگہ جا کر ہمارے امام صاحب گئے، ایسی جگہ جا کر 5 وقت کی نمازیں پڑھنا، صفا و مروہ کی صحیح کرنا، اور نہ جانے انہوں نے کیا کیا عبادتیں وہاں کی، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، یعنی اپنا دامن نیکیوں سے بھر کر آئے، اتنا بھر کر آئے کہ اب ضرورت ہی نہیں کہ پیچھے پلٹ کر دیکھا جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیار پاک میں پہنچے، سبحان اللہ، مدینہ تو پھر مدینہ ہے، اللہ نے اس کی وہ شان رکھی ہے۔ میرے رسول فرماتے ہیں کہ جس نے مدینے آ کر میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی، وہ جنتی ہو کر لوٹتا ہے گنہگار جو مدینے پہنچتا ہے۔ اور اب تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرم فرما دیا کہ اتنا آسان ہو گیا مدینے جانا، سمجھ رہے ہیں آپ کتنا آسان ہو گیا ہے۔ مگر یہ بھی کرم کی باتیں ہیں، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ جب تک حکم نہیں ہوگا کوئی جا نہیں سکتا۔ اس لیے میرے بزرگوں نے بڑی پیاری بات کہی کہ ماہ رمضان میں نا، ہر افطاری میں جب آپ روزہ کھولنے کے لیے بیٹھیں تو مکہ شریف اور مدینہ شریف کی زیارت کی خاص دعا کیا کریں۔ ہر افطاری میں 330 دن جب بھی آپ روزہ کھولنے کے لیے بیٹھیں، اللہ ہم کو دونوں حرم دکھا، اللہ ہم کو مکہ اور مدینہ شریف کی زیارت نصیب فرما،
کوئی ایک دن 30 دنوں میں سے ایک دن تو اللہ تمہاری دعا قبول کرے گا انشاءاللہ۔ اگر اللہ نے ماہ رمضان میں وہاں جانے کی دعا تمہاری قبول کر لی، ادھر رمضان ختم ہوا، انشاءاللہ تمہارے جانے کے اسباب پیدا ہو گئے انشاءاللہ العظیم۔ آئیے ہم بھی حرم کعبہ چلتے ہیں۔ جن لوگوں کو کوئی کام ہو، جانا ہو، میری اجازت ہے وہ جا سکتے ہیں۔ ہم کسی کو زبردستی یہاں نہیں بٹھاتے۔ کچھ لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ سب بیٹھیں تو شرم میں بیٹھ جائیں، نہیں، جن کو بیٹھنا ہے بیٹھیں، اور جن کو جانا ہے وہ خوشی سے جا سکتے ہیں۔ اور میں حضرت سے کہوں گا حضرت آرام کر لیں، اس لیے کہ حضرت کو آرام کا موقع نہیں ملتا ہے، مدرسے وغیرہ ہے، پھر آنا جانا لگا رہتا ہے، اس لیے حضرت آرام فرمائیں۔ انشاءاللہ تھوڑی دیر ہم بھی بیٹھیں گے۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کعبہ شریف وہ ہے کہ جسے سب دیکھتے ہیں تو دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ تو جنہوں نے لکھا ہے سبیح الرحمان صاحب، یہ بھی کعبہ دیکھے تو کعبہ دیکھتے رہ گئے، اور پھر کہتے ہیں کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھیں جاؤں برابر، دیکھوں تو دیکھیں جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اکبر، کعبے کی رونق کا منظر، اللہ اکبر اکبر، کعبے کے اوپر سے جاتے نہیں ہیں، کس کو ادب یہ سکھاتے نہیں ہیں، کعبے کے اوپر سے جاتے نہیں ہیں، کس کو ادب یہ سکھاتے نہیں ہیں، کتنے مؤدب ہیں یہ کبوتر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی اللہ اکبر اللہ اکبر، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تا عمر کر دے آنا مقدر، تا عمر کر دے آنا مقدر، اللہ اکبر
اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک پتھر ہے جو کعبے میں لگایا گیا ہے، حضرت آدم علیہ السلام جنت سے اسے لے کر آئے تھے، جنت سے سفید پتھر تھا، پھر روایتوں میں آتا ہے کہ آج اسے کعبے میں نصب کر دیا گیا ہے، اسے کہتے ہیں حجر اسود، کالا پتھر۔ گنہگاروں کے گناہ چوستے چوستے نا وہ سیاہ ہو گیا ہے، کالا ہو گیا ہے، ہمارے گناہ چوستے چوستے اس کو بوسہ دینا یہ بہت ضروری ہے جب ہم حرم کعبہ پہنچے طواف کے دوران۔ تو اس کی یہ شان ہے کہ کل قیامت کے دن وہ گواہی دے گا کالا پتھر کہ کس نے ایمان کے ساتھ اسے بوسہ دیا اور کس نے دشمنی رکھ کے اسے بوسہ دیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس پتھر کو چوما ہے۔ تو سبیر رحمانی صاحب کہتے ہیں اس پتھر کے بارے میں، اس پتھر سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں، بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، چوما ہے تجھے کو میرے مصطفیٰ نے، جنت سے بھیجا ہے تجھ کو خدا نے، چوما ہے تجھے کو میرے مصطفیٰ نے، اے حجر اسود تیرا مقدر، اے حجر اسود تیرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور سبیر رحمانی صاحب کہتے ہیں، مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے، بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر، بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ جانتے ہیں ماہ رمضان میں عمرہ کرنے کی کیا فضیلت ہے؟ بتاؤں گا تو آپ یہ طے کر لو گے آج اللہ کے گھر میں، یہاں مسجد میں، کہ اب فالتو پیسہ کہیں خرچ نہیں کرنا ہے، فالتو یہ سب پیسہ جمع کرنا ہے اور پھر ماہ رمضان میں چلے جانا ہے عمرہ کرنے۔ میرے آقا نے فرمایا جس نے ماہ رمضان میں عمرہ کیا گویا اس کا ثواب ایسے جیسے اس نے میرے ساتھ حج کیا۔ اب ایک کا 1 لاکھ، تو اب آپ ماہ رمضان میں عمرہ کرو گے تو کتنا ہو گیا؟ بولیے نظرہ محبت سے، کون نہیں چاہے گا کہ وہاں جا کر یہ سعادت مل جائے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے جیسا ثواب مل جائے، وہ سعادت مل جائے۔ اس لیے آپ حضرات جن کو اللہ نے نوازا ہے یا جو خواہش رکھتے ہیں، میں ان سب سے کہوں گا کہ آپ یہ کام کیجئے کہ جمع کیجئے اور ماہ رمضان میں عمرہ کے لیے آپ تیار ہو جائیے۔
انشاءاللہ العظیم آپ وہاں کی بہاریں دیکھیں گے، ماہ رمضان پھر رمضان ہے، کیا مکہ شریف کی شان، کیا مدینہ منورہ کی شان۔ اور پھر جب روزے کی حالت میں آپ طواف کرو گے، آپ صفا و مروہ کی صحیح کرو گے، اللہ آپ سے کتنا خوش ہو جائے گا، کیا بات ہے وہاں کی۔ پھر آپ روزے کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ میں یوں سمجھتا ہوں جو بڑوں نے کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر آپ ماہ رمضان میں اگر کچھ نہیں بھی مانگا نا آپ نے، تو اللہ اور اس کے رسول کے دربار سے آپ کو بے پناہ ایسے ہی مل جائے گا، اس لیے کہ آپ روزہ رکھ کر گئے۔ روزے کی بڑی اونچی شان ہے، بڑا اونچا مقام ہے۔ اللہ تعالی ہم کو، آپ کو، سب کو پروردگار اس کی سعادت نصیب کرے کہ ہم جو ہے وہ پابندی سے روزہ رکھیں، اور روزہ رکھنے کے بعد 5 وقت کی نمازیں پابندی سے پڑھیں، اور اسی کے ساتھ حلال و حرام کی تمیز ہمارے اندر پیدا ہو جائے، حلال کسے کہتے ہیں، حرام کسے کہتے ہیں۔ ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، ماہ رمضان میں ہمیں پانی پینے سے منع کیا گیا، سحری سے لے کر افطار تک، ہے نا، پانی پینا، کھانا کھانا منع ہے۔ یہ تو جائز ہے نا سب کچھ۔ 3 چیزوں کا ذکر کیا، بچے بیٹھے ہیں، صرف 2 چیزوں کا ذکر کر رہا ہوں۔ کھانا پینا منع ہے ہمارے لیے، ماہ رمضان میں آپ نہیں کھا پی سکتے، اس لیے کہ روزہ ہے۔ تو جو روزہ، جو ماہ رمضان حلال چیز کو بھی روک دیتا ہے، وہ دین اسلام جس نے ماہ رمضان دیا، روزہ دیا، وہ دین اسلام کب چاہے گا کہ تم حرام کے قریب جاؤ، ناجائز کے قریب جاؤ؟ اس لیے آپ اس بات کو اچھی طریقے سے اپنے ذہن میں رکھ لیں، اسلام ہم کو پاک صاف رکھنا چاہتا ہے، جسمانی اعتبار سے بھی، روحانی اعتبار سے بھی۔ ہم ہر طریقے سے جو ہے وہ ناجائز اور غلط چیزوں سے ہم دور ہو جائیں۔ اور میں نے پچھلے اتوار بھی بتایا تھا کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے نا، سچی توبہ، تو اللہ بہت خوش ہو جاتا ہے۔ اور ماہ رمضان آیا ہی اس لیے ہے تاکہ ہم اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر کے گناہوں سے کنارے ہو جائیں، ایک دم الگ ہو جائیں، ایک دم دور ہو جائیں، اتنے دور ہو جائیں کہ پھر 11 مہینے کبھی اس کے قریب نہ جائیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نیک بندے، اللہ سے سچی محبت کرنے والے، ان کی زندگی یہی تھی کہ ماہ رمضان میں بھی وہ ویسے ہی رہتے تھے، اور پھر 11 مہینے میں بھی ویسے ہی رہتے تھے جیسے کہ رمضان میں رہا جاتا ہے۔ سمجھ رہے آپ میری بات کو؟ نماز نہیں چھوٹے گی، کوئی بھی اچھا نیک کام نہیں چھوٹے گا، اور برائی کے پاس نہیں جائیں گے۔ اور آپ جانتے ہیں ایک مسلمان کی شان کیا ہے؟ کتابوں میں آیا، ایک مسلمان کی شان یہ ہے، ایک مسلمان ایسا ہوتا ہے کہ اس کی نظر اس بات پہ رہتی ہے کہ جس بات سے میرا اللہ مجھ سے ناراض ہے، میں اس جگہ کیوں جاؤں، میں اس جگہ کیوں جاؤں جس جگہ سے، جس بات سے میرا اللہ مجھ سے ناراض ہے۔ آپ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھ لیجئے کہ انشاءاللہ العظیم ہم وہ کام ہی نہیں کریں گے جس سے ہمارا رب ناراض ہے۔ کرتے ہیں کوشش، انشاءاللہ کریں گے کوشش، ہم اس کام کے قریب ہی نہیں جائیں گے جس سے ہمارا اللہ ناراض ہو۔ گالی دینا یہ اللہ کو پسند ہے؟ آواز سے بولیے نا ذرا، اللہ کو پسند ہے گالی دینا؟ غیبت، چغلی، حسد، نمازیں چھوڑ دینا؟ تو انشاءاللہ کوشش کریں گے، یہ ساری چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اس میں ہمارا فائدہ ہے، اس لیے کہ میں نے بھی جو کچھ بتایا، گالی گلوچ، حسد، جلن، یہ سارے، یہ جھوٹ، غیبت، میں نے جو ذکر کیا نا، یہ گناہ ہے۔ کیا یہ؟ اور گناہ کیا ہوتا ہے جانتے ہیں آپ؟ کتابوں میں آیا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک دھبا پڑ جاتا ہے، کالا۔ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک کالا دھبا پڑ جاتا ہے، پھر بندہ گناہ پہ گناہ صبح سے لے کے شام تک اس کی میں لگائے، یہ دل ہے نا دھیرے دھیرے کالا ہو جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں لوگوں کی اتنی باتیں کرنے سے اچھا ہے تم اپنے آپ کو دیکھو نا، اپنے آپ کو دیکھو، تم کیا ہو؟ تم اس کو دیکھتے ہو وہ نماز نہیں پڑھتا، تم اس کو دیکھتے ہو وہ ایسا کرتا ہے، وہ
ہم اپنے آپ کو بھی تو دیکھیں ہم کیا ہیں. اور بڑی پیاری بات کتابوں میں آئی کہ جو بندہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے نا اسے فرصت ہی نہیں ملتی دوسروں کو دیکھنے کے لیے. تو اپنے آپ کو دیکھو. تم نے ظہر کی نماز پڑھی تو اچھی پڑھی کہ نہیں پڑھی وہ دیکھو نا. تم نے روزہ رکھا تو اچھے سے رکھا کہ نہیں وہ دیکھو نا. تم اپنے ماں باپ کی کتنی بات سنتے ہو کتنی خدمت کرتے ہو وہ دیکھو نا. تم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کتنے اچھے ہو وہ دیکھو نا. تم حلال کما رہے ہو حرام کما رہے ہو تم اپنے آپ کو دیکھو نا. ہمیشہ دوسروں کو دیکھنے میں رہتے ہو وہ ایسا ہے وہ ویسا ہے. تو یہ عادتیں اپنے اندر سے ہم نکال دیں گے انشاءاللہ. بولیے نہ ذرا آواز سے. ہم اپنے اندر سے یہ ساری چیزیں. دو عورتیں آئیں نا حضور کی بارگاہ میں تو سرکار نے فرمایا کہ ان کا روزہ ختم ہو گیا. ان سے کہو کہ ان کا روزہ نہیں ہے. وہ عورتیں کہتی ہیں یا رسول اللہ ہم نے روزہ رکھا ہے. حضور نے فرمایا نہیں تمہارا روزہ نہیں تم نے روزہ توڑ دیا. سرکار ہم نے کہاں روزہ توڑا تھا. فرمایا کہ ان کو وامٹ کراؤ کہے الٹی کرواؤ ان سے. جب ان سے الٹی کروائی گئی تو گوشت کے ٹکڑے نکلے. کہا تم نے روزہ توڑ دیا. یا رسول اللہ ہم نے کہاں روزہ توڑا. فرمایا ابھی تم اپنے دوسروں کے بارے میں جو غیبتیں کر رہے تھے نا تو غیبت کرنا ایسا ہے جیسے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا. روزے کی حالت میں بھی غیبت چالو ہے. ان کا روزہ گیا صرف فاقہ ہے. صبح سے شام تک بھوکے رہ رہے ہیں بس اور کچھ نہیں ہے. تو انشاءاللہ ہم اپنے اندر سے یہ چیز نکالنے کی کریں گے انشاءاللہ. سب بند کر دو. یہ رمضان میں آپ سب بند کر دو. میں نے جو آیت پاک پڑھی ہے نا وہ آیت پاک ہم کو اسی طرف لے کر جاتی ہے. اے ایمان والو تم پر ماہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلوں پر بھی فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. کیا بن جاؤ؟ اچھے بن جاؤ نیک بن جاؤ صاف ستھرے بن جاؤ. اس لیے تم پر ماہ رمضان کے روزے ہم نے فرض کیے. تو یہ 11 مہینے جو بھی ہماری گندی عادتیں اور خصلتیں نا یہ ساری عادتیں مٹانے کے لیے ماہ رمضان آتا ہے. اب ایک چیز میں آپ کو بتاؤں اور دنوں میں ہماری مسجد خالی رہتی ہے. امام صاحب سے آپ پوچھئے کہ جب کم لوگ نمازی رہتے ہیں نا تو امام صاحب کا دل بھی کیا بولتا ہے. حالانکہ یہ نہیں کہ لوگ زیادہ آتے ہیں تو ان کو کچھ زیادہ مل جاتا ہے. نہیں لوگ کم آتے ہیں تو ان کو کچھ کم ملتا ہے ایسا نہیں ہے. ہمارا ایک دل جب امام صاحب پیچھے پلٹ کے دیکھتے ہیں تو کتنے آدمی 10 آدمی 20 آدمی دل دکھتا ہے. اور اگر پوری مسجد بھری ہو کھچا کھچ یہاں سے لے کے وہاں تک سب کے سب نمازی ہو تو امام صاحب کا دل خوش ہو جاتا ہے. اب مجھے آپ بتائیے نہ ہم امام صاحب کے لیے نماز پڑھتے ہیں نہ آنے والے کم جو ہوتے ہیں وہ امام صاحب کے لیے کم آتے ہیں نہ زیادہ آنے والے. لیکن پھر بھی امام صاحب کو جو اس کا احساس ہوتا ہے کم اور زیادہ کا جب زیادہ لوگ جب زیادہ تعداد میں نماز پڑھنے آتے ہیں تو امام صاحب اتنا خوش ہو جاتے ہیں وہ دعا بھی کرتے ہیں. تو اللہ کتنا خوش ہوتا ہوگا جب اس کے تمام گنہگار بندے ایک ساتھ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں. اور کسی کہنے والے نے کہا تھا کہ جمعہ کی نماز میں جتنی تعداد میں مسلمان آتے ہیں اگر وہ فجر کی نماز میں بھی اتنی تعداد میں آئیں گے نا تو پھر ان کی کیا بولتے ہیں حکومت ہوگی. ان کی حکومت ہوگی ان کا راج ہوگا دنیا میں. پھر کوئی دوسرا کرسی پر نہیں بیٹھ سکتا مسلمانوں کے سوا. لیکن کب؟ جب جمعہ جیسی تعداد میں مسلمان فجر کی نماز میں سب آئیں گے انشاءاللہ. 11 مہینے فجر کی نماز مت چھوڑیے. میں چلا جاؤں گا میرے بعد آپ حضرت سے پوچھنا اکیلے میں بیٹھ کر آپ پوچھنا حضرت سے امام صاحب سے پوچھنا ہمارے عالم صاحب سے آپ پوچھنا کہ فجر کی نماز کیا ہے. ایک بار پوچھنا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم پر گھوڑے آ پڑے گھوڑے سمجھتے ہیں آپ جنگ کے لیے تب بھی ہے میرے غلاموں فجر کی 2 رکعت سنت نہ چھوڑنا. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ تمہارے اوپر دشمن حملہ کر دینا تب بھی فجر کی 2 رکعت نہ چھوڑنا. یہ شان ہے فجر کی نماز کی. پڑھو 2 سنت 2 فرض نماز پڑھو. یہ اللہ کو اتنی پیاری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا اور دنیا میں جتنی چیزیں ان سب سے زیادہ مجھے 2 رکعت نماز محبوب ہے. کیا پیسے کی بات کرتے ہیں دولت کی بات کرتے ہیں سونا چاندی کی بات کرتے ہیں مکان دکان بزنس کاروبار اس کی بات کرتے ہیں آپ. یہ کچھ بھی نہیں ہے. 2 رکعت نماز سنت موقدہ فجر کی اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے.
آپ ایک بار آپ پڑھ کر دیکھو فجر کی نماز پابندی سے. میرے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جس نے فجر کی نماز پڑھی اس نے دنیا کی دولت سمیٹ لی. ایک بار پڑھو آپ, 40 دن پابندی کرو, یہ دل بدل جائے گا آپ کا انشاءاللہ. ایسا بدلے گا کہ آپ کو مسجد سے محبت ہو جائے گی اور اللہ سے وہ محبت ہوگی آپ کو کہ آپ کہیں گے میں ابھی تک کہاں تھا, مسلمان تو تھا مگر تھا کہاں. کسی نوجوان لڑکے نے کسی عورت کو دیکھ کر کہا تھا کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. اس کی خوبصورتی دیکھ کر, اس کا رنگ دیکھ کر, اس کا ناک نقشہ دیکھ کر یہ کہا تھا میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. تو اس عورت نے جانتے ہیں کیا شرط رکھی تھی کہ آپ نا 40 دن پابندی سے نماز پڑھو, 41 دن میں خود تم سے نکاح کر لوں گی. اس نے کہا بس اتنا سا, میں تو سمجھا کہ تمہاری ڈیمانڈ کچھ اور ہوگی, شرط کچھ اور ہوگی. 40 دن نماز پڑھ لوں گا میں, ایسے بھی تو فری ہوں, کہاں کوئی کام دھندا کرتا ہوں, پڑھ لوں گا 40 دن نماز, پھر تم مجھ سے نکاح کرو گی. ہاں میں خود تم کو سامنے سے نکاح کا پیغام دیتی ہوں کہ میں خود تم سے نکاح کروں. ٹھیک ہے. اس نے نماز پڑھنا شروع کیا, کتابوں میں آیا جب دھیرے 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 40 دن ہونے لگے نا, اس کی طبیعت بدلتی گئی. سبحان اللہ, بولو نا یار ذرا. نہیں ابھی بھی آپ نماز کو نہیں سمجھ رہے. ارے دنیا کا حسن کچھ بھی نہیں ہے. آپ ایک بار نماز کے لیے آؤ تو صحیح, سچے دل سے سر تو رکھو, ایک بار سر تو رکھو. سجدے میں جانے والا انسان اگر یہ سمجھ لیتا نا کہ اسے اللہ دیکھ رہا ہے, یقین کر لیتا قسم خدا کی مرتے دم تک سجدے سے سر نہ اٹھاتا, کبھی نہیں اٹھاتا سر. ہماری نماز کوئی نماز ہے؟ ہمارا سجدہ کوئی سجدہ ہے؟ ایک بار جھک کے تو دیکھو, جب خدا اپنے پردے ہٹائے گا نا تو آپ کبھی سجدے سے اٹھو گے ہی نہیں. اور یہ اکثر لوگ جو سجدے میں مر جاتے ہیں, جن کا انتقال ہو جاتا ہے, جو وفات پا جاتے ہیں, جانتا بھی ان کے بارے میں حسن ظن کیا ہے, یہ ہے کہ جب یہ سجدے میں گئے تو اللہ نے اپنا جلوہ ان کو ایسا دکھایا کہ وہ جلوے ہی دیکھتے رہ گئے. خیر, اس آدمی نے 40 دن تک نماز پڑھی. 40 دن جب پورے ہو گئے تو 41ویں دن پھر وہ نماز فجر ادا کر کے جب مسجد سے جا رہا تھا, وہ عورت آ کر سامنے کھڑی ہو گئی. چلو آج نکاح کر لیتے ہیں. دوپہر کو اس نے دیکھا, بہت غور سے دیکھا. کیوں پہچان نہیں رہے ہو؟ میں وہی عورت ہوں جس کے پیچھے پیچھے تم گھومتے تھے. میں وہی عورت ہوں جس کے بغیر تمہارا کہیں دل نہیں لگتا تھا. یہاں تک تم اپنے گھر میں نہیں بیٹھے رہتے, تم میرے گھر کے دروازے کے سامنے بیٹھے رہتے تھے کہ میں نکلوں اور تم مجھے دیکھو. میں وہی ہوں, چلو اب آج نکاح کر لیتے ہیں. اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس نے ہاتھ اٹھا کر جوڑے اور کہا کہ مجھے معاف کر دو, مجھے کوئی نکاح نہیں کرنا ہے, مجھے کوئی شادی نہیں کرنی ہے. کیوں؟ ہمارا وعدہ ہوا تھا نا, ہم نے طے کیا تھا 40 دن تک آپ نماز پڑھ لو گے تو پھر 41 دن ہماری شادی ہو جائے. کہا نہیں. کیوں, کیا ہو گیا؟ کیوں میں اچھی نہیں ہوں؟ نہیں ایسی بات نہیں. پھر تو کہا کہ اے خاتون سن, ان آنکھوں میں اب وہ حسن جلوہ گر ہو گیا ہے جس نے تجھے حسن دیا ہے. اب وہ خوبصورت ان آنکھوں میں جگمگاتا جس نے تجھے خوبصورت بنایا. میں اللہ کا دیوانہ ہو گیا ہوں, مجھے معاف کر دے, اب میں کبھی پلٹ کر تیری طرف نہیں دیکھوں گا. روتا وہ اپنے گھر چلا گیا. پھر اس نے کبھی نکاح نہیں کیا, شادی نہیں, اس طرف پلٹ کے دیکھا ہی نہیں. یہ ہے اللہ کی عبادت, یہ اس کے جلووں میں کھو جانا. اللہ کی حقیقی اور سچی محبت کو اگر ہم سمجھیں نا تو جان بوجھ کر نماز چھوڑنا بند کر دیں گے انشاءاللہ. جس خدا نے سر سے لے کر پیر تک ساری نعمتیں عطا کی ہیں, وہ خدا ہم سے کہتا ہے کہ روزہ رکھو, کہ روزہ تمہارے لیے جہنم سے بھی آڑ ہے اور دنیا و آخرت میں تمہارے لیے بہترین ذریعہ نجات ہے. یہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بیمار روزہ رکھے گا اللہ اس کو صحت مند کر دے گا. اب ہم پورا الٹا الٹا چلتے ہیں کہ نہیں؟ روزہ کون چھوڑتا ہے؟ بولیے.
بیمار ہے اس لیے روزہ، ایسا ہی ہے نا، بیمار ہے تو روزہ. ابھی کسی کو ہم دیکھ لیں گے کیا وہ روزہ نہیں رکھا آپ نے، کیا طبیعت برابر نہیں تھی؟ طبیعت ہاں ٹھیک ہے، اگر واقعی میں ایسی طبیعت ہے کہ ہر ٹائم دوا لینی پڑ رہی ہے کہ بھئی ابھی لے رہے ہیں پھر لے رہے ہیں، اور وہ دوا سے ہی صحت ہے تو ٹھیک ہے، اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے اور اس کے لیے رخصت ہے کہ بیمار اور مسافروں کو اللہ نے معاف کیا. لیکن جیسے سفر ختم ہو جائے روزہ رکھو، جیسے بیماری چلی جائے تم اچھے ہو گئے فوراً روزہ رکھو، یہ حکم ہے نا. تو یہ بیماری کا بہانہ بنا کر روزے نہ رکھنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو آپ سنیں کہ سرکار فرماتے ہیں اگر تم بیمار ہو تو روزہ رکھو تو اچھے ہو جاؤ گے. اب ہم کس کی مانیں گے؟ سچ بولنا. کس کی مانیں گے؟ حضور کی مانیں گے نا کہ اپنے دل کی مانیں گے؟ انشاءاللہ کوشش کریں گے. اگر طبیعت 19-20 ہوتی بھی ہے تو پھر بھی روزہ. میں آپ کو کیا بتاؤں، اب موبائل کا دور ہے، آپ سب دیکھتے ہیں. میں نے یہاں تک دیکھا کہ ایک حکیم ہے، اس کا نام لینا نہیں چاہتا میں، حکیم ہے، اس نے کہا کہ میں شوگر کے مریضوں سے کہوں گا، ڈائبٹیز والوں سے، شوگر کے مریضوں سے کہوں گا کہ ماہ رمضان کا روزہ مت چھوڑنا، اسی روزے سے اللہ ان کو شفا دے گا. شوگر کو کنٹرول کرتا ہے روزہ، کافی حد تک اس بیماری کو نیچے لے جاتا ہے روزہ. اور کہنے والوں نے یہاں تک کہا کہ وہ جراثیم جو تمہارے بدن کے خاص حصے کو، پیٹ کے اندر خاص حصے کو کھاتے ہیں، جو جراثیم، یہ ماہ رمضان کا روزہ ان جراثیم کو مار ڈالتا ہے، ان جراثیم کو ہی ختم کر دیتا ہے. اس لیے ماہ رمضان کا روزہ رکھو، اور اللہ تم کو توفیق دینا تو ماہ رمضان کے بعد بھی ایام بیس کے روزے مہینے میں 3 دن ہیں، وہ روزے رکھا کرو. وہ روزے میں تو اتنی برکت ہے ماہ رمضان کے بعد، میں آپ کو کیا بتاؤں. حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے نا تو یہ سورج کی گرمی سے نا آپ کا کلر کالا پڑنے لگا تھا. اب آپ کتنے خوبصورت ہوں گے اللہ بہتر جانے، کتنے خوبصورت ہوں گے آپ. جنتی، جنت میں رہنے والے کتنے خوبصورت ہوں گے. جنت میں کوئی سورج چاند تھوڑی، وہاں تو سب اجالا ہی اجالا اللہ کی رحمت کا. دنیا میں آئے تو تھوڑے تھوڑے کالے پڑنے لگے تو حضرت جبریل سے کہا جبریل یہ میرا رنگ کالا پڑ رہا ہے، یہ سیاہ دھبے پڑ رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ حضرت جبریل اللہ کی طرف گئے، کہا مولا آدم یوں کہتے تو رب نے فرمایا آدم سے کہو کہ مہینے میں 3 دن روزے رکھیں. بہت غور سے سننا، میں بات روزے کی کر رہا ہوں، مجھے واقعہ سنانا مقصود نہیں ہے. آدم سے کہو کہ روزے رکھے 3 ایام بیس کے، اردو تاریخ کے 3 روزے رکھے. آپ آئے اور آ کے حضرت آدم علیہ السلام کو کہا اے اللہ کے پیغمبر 3 دن روزہ رکھے. اللہ نے فرمایا آپ نے روزے رکھے نا، تو کہتے ہیں پہلا روزہ رکھے تو تھوڑا سی سفیدی آئی، دوسرا رکھے تو پھر سفیدی آئی، اور تیسرا روزہ رکھے تو شام تک آپ ایسے ہو گئے جیسے جنت سے آئے تھے. اس لیے لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ جن کو بدن چمڑی کا کوئی مرض ہو، جسم پر چمڑی کا کوئی مرض ہو نا، وہ مہینے میں 3 دن روزے رکھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ العظیم سال کو سال بھی نہیں آئے گا. دوا مت کرنا، سال کو سال بھی نہیں آئے گا، انشاءاللہ چمڑی کا وہ مرض جڑ سے ختم ہو جائے گا. یہ روزے کی برکت ہے، یہ روزے کی فضیلتیں ہیں. ہم اس کو محسوس کریں کہ آخر ماہ رمضان کے روزے میں اللہ نے کتنی برکتیں رکھی ہیں. جب رمضان کے علاوہ روزوں کی یہ شان ہے، سبحان اللہ. تو پھر ماہ رمضان، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ماہ رمضان کا روزہ، ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دیا، اور اس کے بعد اگر وہ زندگی بھر روزے رکھے نا، اور یہ چاہے کہ وہ چھوڑ گیا ایک روزہ، اس کا ثواب پالو، تو میرے آقا فرماتے نہیں مل سکتا، یہ ثواب نہیں پاؤ گے. تو انشاءاللہ ماہ رمضان کے روزے کی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. ماہ رمضان میں اور روزہ جو ہے وہ نیکیوں سے قریب کرتا ہے، گناہوں سے بہت دور کرتا ہے. آدمی کتنا بھی اپنی حد سے گر جائے، مگر جب وہ ماہ رمضان میں روزہ دار رہتا ہے نا تو اپنے آپ کو حد میں رکھتا ہے. میں کھل کے نہیں کہنا چاہتا، لیکن ایک چیز بتانا چاہوں گا، جو انسان بہت غصہ ور ہے، ہر بات پہ غصہ کرتا ہے، اتنا گرم ہے،
یہاں تک کہ ماں باپ کو بھی کچھ بھی بول دیتا ہے۔ ایسے آدمی کو آپ ماہ رمضان میں دیکھنا کہ اب بول کے دکھا، اب غصہ کر کے دکھا، اب زبان سے اہل فعل بول کر دیکھ۔ ارے یہاں تک آپ نے دیکھا ہے، یہاں تک کہ ماہ رمضان میں وہ لوگ بھی ماہ رمضان کی قدر کرتے ہیں جو سارا سال شراب پیتے ہیں، مگر ماہ رمضان میں، سچ بول رہا ہوں نا، جو لوگ جوا کھیلتے ہیں ماہ رمضان میں کھیلتے کیا؟ جبکہ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ جوا کھیل کر آتے ہیں اور اسی پیسے سے اپنا گھر چلاتے ہیں، پھر بھی وہ ماہ رمضان میں جوا نہیں کھیلتے، کچھ اور کام دھندے سے لگ جاتے ہیں کہ نہیں یہ کام رمضان میں نہیں کرنا ہے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جب بڑے بڑے گنہگار اپنے آپ کو ماہ رمضان میں روک لیتے ہیں تو کیا ہم اپنے آپ کو نہیں روک سکتے؟ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے، ابھی میں نے جس کا ذکر کیا، گالی گلوچ، جھوٹ، حسد، جلن، کینہ، غیبت، چغل خوری، اس پر تو بڑی بڑی کتابیں لکھی، آپ پڑھیں گے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے کہ اللہ آج تک ہم یہ کہاں بھٹکے ہوئے تھے ہم۔ کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی بات کرنا، اس کو کہتے ہیں غیبت۔ کسی کی برائی پیٹھ پیچھے آپ کو کہنا ہے تو منہ پر کہہ کر بات ختم کر دیجئے، مگر پیٹھ پیچھے۔ اور ابھی تو اور بھی ایک مسئلہ چلا ہے، میں جاتا رہتا ہوں، سفر بھی کرتا ہوں، جاتا رہتا ہوں، دیکھتا ہوں لوگ امام صاحب کی بھی پیٹھ پیچھے باتیں کرتے ہیں۔ اللہ توبہ کیجئے اس سے، ان کی برائی، ان کے پیچھے آپ نماز پڑھتے ہیں نا۔ اور مجھے آپ بتائیے، دنیا میں سب انسان ہے، کوئی فرشتہ ہے کیا؟ ہے؟ بولیے نا، آپ کی آواز بند ہو گئی ہے؟ کون فرشتہ ہے؟ کوئی؟ سب انسان ہے، غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے نا، کوئی لغزش انسان سے، چاہے وہ عام آدمی ہو، حافظ قرآن ہو، عالم دین ہو، شہر کے بہت بڑے مفتی ہو، شہر کے قاضی ہو، انسان ہے نا، غلطی نہیں ہوگی، خطا نہیں ہوگی، سب سے ہوگی۔ اب ہم یہ سمجھتے ہیں آج کا معاشرہ یہ، امام صاحب ایک ایسے انسان ہے کہ ان سے کوئی غلطی نہیں ہونا چاہیے، کیوں بھائی ان کے بیوی بچے نہیں ہیں کیا؟ ان کا پریوار نہیں ہے، ان کی زندگی نہیں ہے، ان کا آنا جانا نہیں لگا ہے، شادی بیاہ میں اس میں ان کو آنا جانا نہیں ہے، تو کیا ہم سے جو غلطی ہوتی ہے وہ غلطی امام سے نہیں ہو سکتی؟ ہاں ایک چیز میں کہوں گا کہ شریعت جو ہے نا وہ سب کے لیے، بولیے سبحان اللہ، شریعت سب کے لیے، قانون ہاں کوئی بات ایسی ہوتی ہے جو واقعی میں شریعت کے دائرے سے باہر ہے تو پھر کسی کو بولنے کا حق ہے، وہ بھی کس کو؟ جو اس لیول کا ہو، جو ہر کسی کو ہر بات۔ اب پرائمری میں پڑھنے والا آدمی، ہمارے جاوید سر بیٹھے ہوئے، ان کا مقابلہ کر سکتا ہے کیا وہ؟ بولیے، ایک بچہ پرائمری میں پڑھ رہا ہے، پہلی دوسری کلاس میں، پانچویں میں، وہ ان کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ ان سے بات کر سکتا ہے وہ؟ نہیں، اس لیے کہ لیول نہیں ہے۔ تو امام صاحب جو جس لیول کے ہیں، اب ان کے ساتھ بات کرنے والا آدمی بھی، سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ سمجھ رہے ہیں؟ وہ لوگ جو فالتو باتیں پیچھے کرتے ہیں وہ اپنی باتوں کو واپس لیں، اس لیے کہ حدیث پاک میں ارشاد ہوا، اللہ تبارک و تعالی نے جس بندے کی مقدر میں جنت لکھ دی ہے، اللہ اسے عالم دین بناتا ہے۔ لکھ دی اللہ نے، ان کے مقدر میں جنت اللہ نے لکھ دی ہے۔ اور ایک بات ٹھہر کر کہوں گا، وہ لوگ جو حج پڑھنے کے لیے گئے، اب پہلے ان سے جتنے گناہ ہو گئے نا، وہ حج سے آتے ہیں نا تو اس کے بعد اس کا ذکر نہ کرو، اس لیے کہ اللہ نے بلا کر ان کو معاف کر دیا۔ اب ہم کون ہوتے ہیں؟ ابھی میں نے امام صاحب کا تذکرہ کیا، حاجی صاحب کا تذکرہ کیا، یہ کوئی میرے رشتہ دار تو نہیں کہ میں ان کی بات کروں گا، نہیں کہ یہ میرے رشتہ دار ہیں، نہیں۔ بات سچ یہ ہے کہ جن کو اللہ عالم دین بنا دے، حافظ قرآن بنا دے، اللہ نے ان کے مقدر کو بڑا بلند کر دیا ہے، وہ اگر کچھ غلطی کرتے ہیں تو اللہ جانے، جزا و سزا کا دینے والا خدا ہے، ہم نہیں ہیں، ہم نہیں ہیں۔
اور کوئی حاجی جب حج کے لیے جاتا ہے، حج سے لوٹ کر آتا ہے، اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے، ایسے جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ اب اللہ نے بلا کے معاف کر دیا تو ہم کون ہوتے وہ باتیں نکالنے والے، یہ تو پہلے ایسے تھے، یہ تو پہلے ایسے تھے، تو ایسا کرتے تھے۔ نہیں، اس کو بند کرو۔ ہم خود کیا ہیں؟ ماہ رمضان کے 30 روزے کہتے ہیں بندے تو اپنے آپ کو سنوار، اپنے آپ کو تیار کر، خود پرہیزگار بن، تو نیک بن، یہ چھوڑ دے، یہ لوگوں کی باتیں کرنا بند کر دے کہ وہ انسان کیا کر رہا ہے، وہ انسان کیا کر رہا ہے، وہ انسان، اللہ نے تجھے ڈیوٹی پر لگایا ہے، نہیں نا؟ یہ تو 2 فرشتوں کا کام ہے، وہ کریں گے، ان کا کام ہے نیکی لکھنا، ان کا کام ہے انسان نے کوئی خطا کی وہ لکھنا، تیرا کام تھوڑی ہے۔ تو اس سے توبہ کیجیے۔ ماہ رمضان کا روزہ اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ اگر تم نے روزے کی حالت میں یہ سارے کام کیے نا تو تمہارا روزہ گیا، اس کی برکتیں گئی، اس کے اندر سے روحانیت گئی، اب آپ صرف بھوکے پیاسے۔ تو ماہ رمضان میں روزے کی حالت میں نہ کسی کی غیبت کرو، نہ کسی کی چغلی کرو، نہ کسی سے حسد کرو، نہ کسی کے بارے میں اپنے دل میں کینہ پیدا کرو، آپ سب کی عزت کرو، سب کا احترام کرو۔ وہ انسان جو سب کی عزت کرتا ہے اللہ اس کو ہر جگہ عزت دیتا ہے۔ اور جو تانک جھانک میں لگا رہتا ہے نا، یہ کیسے ہو گیا، یہ کیسے بڑھ گیا، اس کو کیسے کرسی مل گئی، اس کو کیسے دکان مل، اس کے نصیب کا تھا، اس نے لے گیا۔ ایک باپ کے 4 بیٹے تھے، اس میں سے ایک بیٹا عالم دین بنا۔ اب آپ بولو گے 3 کیوں نہیں بنے؟ اللہ نے وہ ایک کے مقدر میں لکھا تھا نا، اللہ نے اس کو عالم دین بنا دیا، ایک کے مقدر میں حافظ قرآن ہونا۔ تو آپ حضرات انشاءاللہ آنے والے ہفتے اللہ نے چاہ اگر زندگی رہی اور صحت تندرستی سلامتی رہی تو انشاءاللہ آنے والے اتوار کو کچھ دیر اور بیٹھیں گے انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ اس بیٹھنے کو اور اس ارادے کو اللہ قبول فرما لے۔ آخری بات یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں نا، جو ہم کو چھوٹی لگتی ہے، ہم اس کو اپنے اندر سے نکالنے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ یہ نکل جائے گی نا تو آپ کے دل کو بہت سکون ملے گا۔ کہتے ہیں کہ آدمی اپنی پریشانی کی وجہ سے پریشان ہے، دوسروں کی وجہ سے زیادہ پریشان ہے۔ اور حسد اور جلن، یہ کینہ، یہ دشمنی، یہ تو اتنی خطرناک چیز ہے کہ عالم تک پہنچ جاتی ہے یہ چیز۔ فلاں امام صاحب نے گاڑی لے لی، کیوں بھائی تم نے دلائی؟ فلاں امام صاحب نے وہ مکان لے لیا، تم نے دلائے؟ فلاں امام صاحب حج پہ چلے گئے، تم نے کروایا حج؟ کیسا معاشرہ بنا رکھا ہے؟ کیوں؟ ان کا حق نہیں ہے دنیا میں؟ آپ کو بتاؤں میں، پہلے کے زمانے میں بادشاہ لوگ انہیں کو بڑا منصب دیا کرتے تھے جو عالم ہوا کرتے تھے، چالو لوگوں کو نہیں اٹھاتے تھے۔ آپ دیکھو، کتابیں پڑھو آپ، بادشاہ جن کو بڑے بڑے منصب دیتے تھے نا وہ سب عالم حافظ قرآن ہوا کرتے، ان کو بڑے منصب دیتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جانتے تھے کہ میں اس آدمی کو یہ کرسی پر بٹھا رہا ہوں جس کے پاس اللہ کی کتاب کا علم ہے، اللہ کی، بولو، امام محمد جب بادشاہ کے دربار میں گئے، امام اعظم کے شاگردوں میں سے، تو ایک کیڑے کو چلتا ہوا دیکھا تو اس کیڑے کو آپ نے ہاتھ میں اٹھایا اور لوگوں سے کہا، لوگوں تم اس کیڑے کو جانتے ہو؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ کہا میں جانتا ہوں کہ کیسے پیدا ہوتا ہے اور کتنے دن تک زندہ رہ کر مر جائے گا۔ یہ اللہ کی کتاب کا علم ہے۔ کیڑے کو اٹھاتے ہیں، اس کی پیدائش کیسے ہوتی، کہاں ہوتی، پوری ہسٹری اس کی بیان کر دیں گے۔ ابھی یہ کیڑا کیا ہے، یہ اللہ کی کتاب۔ امام اعظم کے پاس پڑھنے کے لیے آیا تو فرمایا تھا قرآن پڑھا ہے، قرآن یاد ہے؟ تو کہا کہ نہیں۔ تو کہا جاؤ پھر قرآن پڑھ کر۔ 3 دن میں حافظ قرآن ہوئے تھے آپ کے شاگرد۔ کتنے دن میں؟ 1 ہفتہ بھی آپ اگر پکڑ لو تو 1 ہفتے میں آپ قرآن پاک پڑھ کے 3 دن کے بعد آپ آگے تو کہا آپ سے پڑھنا چاہتا ہوں۔ اچھا قرآن پڑھے ہو؟ تو کہا ہاں پڑھا ہوں۔ کتنا یاد ہے؟ کہا 30 سپارے یاد ہے۔ بیٹھ جاؤ۔ اب فقہ کی تعلیم دی جا رہی ہے، اب علم دین کی تعلیم دی جا رہی ہے۔
تو پہلے زمانے کے بادشاہ جو اونچے اونچے منصب پر اللہ کے نیک بندوں کو بٹھایا کرتے تھے، اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو بھی فیصلہ کریں گے اللہ کی کتاب سے کریں گے، کسی پہ ظلم نہیں ہوگا، تو عوام بھی خوش، بادشاہ بھی خوش، اور جن کو کرسی پر بٹھایا ہے، تخت پر بٹھایا ہے، یہ بھی خوش۔ آج الٹا ہو گیا ہے، آج نیچے والے لوگ فیصلہ کرتے ہیں، اللہ اکبر، نیچے والے فیصلہ کرتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھو بہت حالات آپ دیکھو نا کیسے ہو گئے۔ حافظ صاحب سے کہا جاتا ہے اتنے سپارے پڑھنا، غلط تو نہیں بول رہا ہوں، ایسا ہی کہتے نا حضرت۔ اب بیچارے حافظ صاحب پھر دیکھ لیتے ہیں کہ سب کا موڑا ایسا ہے تو ٹھیک ہے، ایسا ہی پڑھ دیں گے۔ یہ کوئی بات ہوئی؟ سال میں ایک بار تو تم کو صحیح سے قرآن سننے کا موقع ملتا ہے۔ اس نے کہتے ہیں حضرت گھڑی دیکھتے ہیں، ٹائم دیکھتے ہیں، ایسا مت کرو۔ اچھا یہ ابھی 9 دن باقی ہے، 9 دن گزر جائیں گے تو پھر رمضان کی برکتیں تم کو ملے گی نہیں نا؟ اور تم حافظ صاحب کو یہ بولو، دونوں کو یا ایک کو، کہ حضرت ذرا حساب سے دیکھو آپ۔ اللہ گواہ اس بات کا، آپ کتابیں کھولیں آپ دیکھیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ماہ رمضان میں تراویح کی نماز میں پوری رات نکال دیتے تھے، پوری رات عشاء کی نماز پڑھ کے جو وہ لوگ تراویح پڑھتے تھے، اکیلے پڑھتے تھے نا، اکیلے حضرت عمر کے زمانے میں جو ہے وہ جماعت قائم ہوئے، اکیلے پڑھتے تھے۔ جب دو رکعت کی نیت باندھیں تو کئی دیر تک جو قرآن پڑھتے رہتے تھے۔ صبح سحری کا وقت ہو جاتا تھا، نمازیں پڑھتے، تراویح کی اتنی محبت تھی ان کو۔ اور ہمیں کیا ہو گیا ہم کو؟ ایسے گھڑی دیکھتے ہیں، اب 9:45 بجنے والے ہیں، اب 10 بجنے والے ہیں۔ ایسا مت کرو۔ سال میں ایک مہینہ ملا، ایک موقع ملا ہے، اس کو غنیمت جانو اور دل کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھو۔ بس اس پر میں اپنی بات کو ختم کروں گا کہ جب بندے تراویح کی نماز پڑھتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں میرے فرشتوں، میرے اور میرے بندوں کے درمیان جو پردہ ہے اس کو ہٹا دو، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ وہاں سے جو اس کی شان کے لائق ہے، اللہ وہاں سے اپنے بندوں کو دیکھتا ہے، اور اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اپنے فرشتوں سے فرماتے ہیں فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، تراویح کی نماز میں میرے جتنے بندے کھڑے ہیں میں نے سب کو بخش دیا، میں نے سب کی بخشش فرما دی، میں نے سب کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ تو اب تراویح کی 20 رکعت کا یہ عالم ہے اور یہ شان ہے، تو ماہ رمضان کے پورے 30 روزوں کی کیا شان ہوگی، اس کا کیا مرتبہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو، ہم کو، سب کو پروردگار کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق بخشے۔ آپ سبھی حضرات میں نے جو چھوٹی چھوٹی باتیں بتائی ہیں، غیبت، جھوٹ، گالی، کینہ، حسد، انشاءاللہ اس کو اپنے آپ سے دور کریں گے۔ آپ کی آواز کم ہو گئی، دور کریں گے نا انشاءاللہ۔ نکال دیجئے اپنے دل سے، اپنے دماغ سے ساری چیزوں کو نکال دیجئے، اور بالکل خوش فہمی کے ساتھ جیے نا۔ اللہ نے آپ کے نصیب میں جو لکھا ہے وہی ہوگا، تو آپ کو کسی کو دیکھنے کی ضرورت، اگر آپ کو کچھ ملا ہے تو اللہ کی عطا سے ملا ہے نا، کہ کسی نے دیا ہے لا کر۔ آج آپ کے پاس مکان ہے، آج آپ کے پاس گاڑی ہے، یا آپ کے پاس اچھی نوکری ہے، یا آپ کے پاس جو بھی ہے وہ کس نے دیا ہے؟ کسی انسان نے دیا آپ کو، تو پھر کسی انسان سے کیوں بیر رکھتے ہیں؟ کسی اور انسان سے کیوں دشمنی رکھتے ہیں؟ کسی انسان سے کیوں یہ ساری چیزیں معاملات رکھتے ہیں کہ اس کے کچھ کرنے سے کچھ ہو جائے گا، اس کے لینے سے کچھ چلا جائے گا؟ نہیں، جو دینا ہے وہ اللہ نے دینا ہے، اور جو لے گا وہ بھی اللہ ہی لینے والا ہے، اللہ ہی دینے والا ہے۔ تو اللہ پر یقین رکھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اور یہ تمام بندوں کی طرف سے اپنے دامن کو بچا لیں۔ قرآن کہتا ہے حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اے لوگو یوں کہو کہ میں نے اللہ پر بھروسہ کیا، اللہ میرے لیے کافی ہے اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ بس اللہ کی طرف رجوع کیجئے اور دنیا کی طرف سے سب ہٹا دیجئے، تو انشاءاللہ یہ دل آپ کا چمکے گا، سب نکال دیجئے اس میں سے۔ انشاءاللہ جب دل چمکے گا اس میں اللہ کا نور سما جائے گا، اور جب اللہ کا نور سما جائے گا تو انشاءاللہ دنیا بھی جنت بن جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔